الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ، پس وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اگائے اس میں باغات کھجور اور انگور کے، اور جاری کر دیے ہم نے اس میں چشمے تاکہ کھائیں اس کے پھلوں سے، اور نہیں بنایا ان کو ان کے ہاتھوں نے، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے بنایا ہر چیز کو جوڑا جوڑا، جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے نفسوں کو بھی اور چیزوں کو بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو، تو یک لخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور سورج جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے عزیز اور علیم کا۔ اور چاند کو دیکھو، ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے منزلیں، آخر کار ہو جاتا ہے کھجور کی بسیدہ شاخ کی طرح۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو آ پکڑے، اور نہ رات کو یہ طاقت ہے کہ دن سے آگے نکل جائے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، اور ہم نے پیدا کی اس طرح ان کی کشتی کی مانند جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پس کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ ڈوبنے سے بچانے والا، بجز اس کے کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور انہیں کچھ وقت لطف اندوز ہونے دیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر یہ اسے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے خرچ کرو اس مال سے جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کافر کہتے ہیں اہل ایمان کو کہ کیا ہم کھانا کھلائیں ان کو جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل بہک گئے ہو، اور وہ کہتے ہو جو وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس ایک گرج کا جو انہیں آ پکڑے گی اچانک جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پس نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔ گزشتہ فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، رسالت کی تصدیق کی اور قرآن پاک کی عظمت بتائی، کیونکہ یہ ان سب کے لیے ہدایت ہے جو عرصہ سے ڈرانے والے کی آمد سے محروم رہے اور وعدہ کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آیا تو اس کی بڑھ چڑھ کر اطاعت کریں گے۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ان کی گمراہی اور زیادہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ ہدایت سے محروم کر دیے گئے کہ وہ اپنے تکبر میں ڈوبے گمراہی میں پڑے رہیں، اور ان کا انجام تباہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کے متعلق بتا دیا کہ ان کا ہر عمل لوح محفوظ میں موجود ہے، اعمال کا اثر جو وہ پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ بھی محفوظ ہے۔ گزشتہ فرمان میں اسی ہدایت کی اطاعت اور اس سے بغاوت کے نتائج بھی فرمائے گئے۔ گزشتہ واقعہ سنا کر جب اللہ تعالیٰ کے رسول دو اور پھر تیسرا بھی ہدایت کے لیے آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور الٹا انہیں سنگسار کرنے اور سخت عذاب کی دھمکی دی۔ اس پر ایک شخص جس کو ان شہر والوں نے بے وجہ کوڑ کی بیماری شہر سے نکال دیا تھا، اور ان اصولوں نے اس کے کوڑ کے اس مرض کو ٹھیک کر دیا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور قوم کو ڈرایا کہ ان کی اطاعت کرو، یہ سچے رسول ہیں۔ اس پر ان لوگوں نے اسے مار مار کر شہید کر دیا۔ اس کا دم نکلتے ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں داخل کر دیا گیا۔ اور بغاوت کرنے والوں کو جبرائیل کی سخت آواز نے
بجھے ہوئے کولے کی طرح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غرق ہونے والے واپس اپنی قوم کی طرف نہ آئے کہ ان کو آگے کا حساب بتاتے، یہ صرف اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی پیش ہوں گے۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی تخلیق، اپنی ربوبیت کے ثبوت بیان فرمائے کہ ان کو دیکھ کر سمجھ کر مخلوق ہدایت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ فرمایا زمین کو دیکھو کہ کس طرح مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کیا جاتا ہے، اس کے پھل پھول اور غلہ قسم قسم کا اگا کر تمہارے رزق کا سامان بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو کس طرح نباتات، حیوانات اور ہر چیز کے جوڑے بنائے خود انسان کے، تاکہ آگے کا انتظام ہوتا چلا جائے۔ باغات اور چشمے پیدا فرمائے۔ کسی چیز میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں۔ دیکھو کیا عجیب قدرت کی نشانی ہے، رات اور دن روشنی سے کس طرح اندھیرا ہو جاتا ہے، کس طرح سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ہر وقت طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند کس طرح اپنی منازل طے کرتا ہے، کبھی سورج یا چاند یا کوئی اور سارا اپنے وقت یا راستے کو چھوڑ کر دوسرے کے وقت اور راستے میں نہیں آتا۔ کس طرح انسان کے لیے کشتیوں کی سواریاں بنائی گئیں، ان کے سفر تجارت کے لیے اور کئی اور قسم کی سواریاں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو غرق کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہ ان کو بچا سکتا۔ اس کی رحمت کے ظہور میں ہی ان کی سلامتی ہے، لیکن بدبختوں کو کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس مالک کو یکتا سے، قادر مطلق سے، تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس کے راستے میں جس نے سب کچھ دیا ہے، تو پھر بہودہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، یہ کھلی گمراہی میں ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ بے غم الٹا کہتے ہیں کہ کب ہوگا حساب، کہ عمل لاؤ اگر سچے ہو۔ آخر ایک ہی آواز ہوگی، سب بحث میں مصروف ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے، نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں گے، نہ واپس گھر جا سکیں گے۔ اس لیے ہر وقت انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی نشانیاں اور گزشتہ تاریخ اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت کے لیے بیان فرمائی، مگر جو لوگ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں یا تھے، نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے، اور بدقسمت اس ظلمت کا علاج اس روشن کرنے والے چراغ کی غلامی سے نہ کر سکے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔